السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے۔ تو یاد ماضی مختصر ہم جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کی ایک مختصر ہسٹری، اور اس کا باب نمبر 3 آج ہم شروع کریں گے، شجر خزاں دیدہ۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور کوئکلی پھر اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے۔ بات ہوتے ہوتے تاریخ کے ان پنوں پر آ پہنچی ہے کہ اس ماحول سے لوٹنے کو دل نہیں کرتا، یہی چاہتا ہے کہ کاش انسان کو وہ زمانہ نصیب ہو جاتا۔ ماہ رمضان اپنی تمام برکتیں سمیٹ کر رخصت ہو گیا، کچھ دامن بھرے گئے اور کچھ خالی رہ گئے، کورے کاغذ کی طرح، کسی بنجر زمین کی طرح، یا میرے بے خواب آنکھوں کی طرح۔ پھر کئی دن بعد مسلمانوں کے عروج و زوال کے حالات پڑھتے طبیعت بے چین ہو گئی۔ آگاہی بھی کتنی جان لیوا اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مجھ پر جب کھلا کہ کس طرح پر بہار شجر اسلام و امت شجر خزاں دیدہ ہو گیا، تو وہ مرحلہ میرے لیے سبق آموز بھی تھا اور جاسوس بھی۔ عزیزان من، اسلام اور امت مسلمہ کا بہترین دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جس میں اسلام اور مسلمان دونوں عظمتوں کی بلندی پر تھے۔ پھر عالم نگاہ نے خلافت راشدہ کا دور بھی دیکھا، اور پھر اسلام کا بتدریج زوال شروع ہو گیا، اور ہوتے ہوتے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے آج۔ لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا۔ عربوں کی قیادت میں بنو امیہ کے دور، پھر بنو عباس کا دور، اور پھر سلاطین آل عثمانی۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ایک بہت بڑا زوال آیا تاتاریوں کے ہاتھوں۔ کروڑوں مسلمان قتل کر دیے گئے، بغداد کی شور آفاق لائبریریاں جلا دی گئیں۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ تاتاری جن کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہو چکے تھے، وہ اسلام لے آئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کی زیر قیادت نیا عروج شروع ہوا۔ ترکان تیموری ہندوستان میں آئے، ترکان صفوی ایران میں آئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، پھر ترکان عثمانی 400 سال خلافت بھی ان کے پاس رہی، پھر ان کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ اور پہلی جنگ عظیم کے بعد تو اسلام اور مسلمان دونوں ہی انتہائی زوال کا شکار اور آخر اپنے انتہا کو پہنچ گئے۔ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے زوال کے اسباب دو طرح کے تھے۔ ایک تو تھے خارجی اسباب اور دوسرے تھے داخلی اسباب۔ خارجی اسباب جو اقوام غیر مسلم کی حرب و ضرب سے پیدا ہوئے، دوسرے داخلی جو ہمارے خود اسلام کی اصل روح کو چھوڑنے اور قرآن کو پس پش ڈال کے دینے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اسلام اور مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ یہی داخلی اسباب تھے، جن کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور ہوتے گئے، اور جو قومیں توانا اور قوی تھیں انہوں نے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اسلامی تعلیمات کا اصل روح ہے کہ انسانوں کا حاکم اعلیٰ و مالک بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے، باقی سب بندے ہیں۔ فرما روی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی اصل سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسلامی حکومت کسی فرد واحد کو بادشاہ بنانے کے لیے نہیں، یا فرد واحد کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ اور اسلامی مملکت کا سربراہ حاکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے قوانین کا نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسی اصول کی بنیاد پر خلافت قائم کی۔ وہ اپنے آپ کو حاکم نہیں، خادم سمجھا کرتے تھے۔ اس عرصے میں اسلام نے جو عروج دیکھا وہ بے مثال ہے۔ قوت اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ روئے زمین پر بسنے والی بڑی طاقتیں ان سے ٹکرانے سے ڈرتی تھیں۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ کامیابیاں، وہ فتوحات، وہ عظمت، وہ شان فقط اس وجہ سے تھی کہ سبھی اسلامک نظام میں منسلک تھے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار تھے، اور ایک خلیفہ میں ان کی مرکزیت تھی، اور ساری امت ایک محور پر گھومتی تھی۔ خلافت کا مقصد یہ تھا کہ جملہ بنی نوع انسان صرف ایک حکومت الہی کے فرما بردار رہیں، نہ کہ انسانوں کے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد آنے والی متعدد خلفاء نے اس کو محض خاندانی سلطنت بنانے کی کوشش کی، جن کا انجام وہی ہوا جو ہر ایسے دنیاوی کارگاہ عمل کا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن بالآخر 1342 میں وہ بھی ختم ہو گئی، جس سے مسلمانوں کی مرکزی زندگی کا نام بھی جاتا رہا، اور ہم زمانے میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور بقول علامہ صاحب، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے گناہ ہو کر۔
عزیزان من، ہندوستان میں اسلام اور مسلمان محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ سندھ کے علاقے میں داخل ہوئے اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلامی ریاست ملتان تک پھیلی، مگر محمد بن قاسم کی واپسی کے ساتھ ہی یہ سکڑ کر مسورہ سندھ تک رہ گئی۔ اس کے بعد محمود غزنوی کی قیادت میں وسط ایشیا سے شروع ہو کر سومنات تک پہنچی۔ پھر شہاب الدین غوری نے دلی فتح کیا اور اس کے بعد خاندان غلامہ، خلجیوں اور مغلوں نے کئی سو سال تک یہاں حکومت کی، بکھرے ہوئے ہندوستان کو ایک مملکت بنایا۔ بزرگان دین کے فیض سے لاکھوں انسانوں کے تاریک دلوں میں اسلام کی شمعیں روشن ہوئیں اور پھر ان کا بھی زوال شروع ہو گیا۔ انگریز تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور 18ویں صدی کے وسط میں انہوں نے ہندوستان پر قبضے کا آغاز کیا۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد انگریز مکمل طور پر بنگال پر قابض ہو گیا۔ اس طرح 1857 تک پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ آخری مغل بادشاہ ظفر کو ملک بدر کر دیا گیا اور ملکہ وکٹوریہ تخت طاؤس پر بزور طاقت قابض ہو گئی۔ 1757 سے لے کے 1758 تک ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستانیوں کے لیے تاریخ ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں انگریزوں کے ہاتھوں جتنے انسان قتل ہوئے، اتنے انسان پوری تاریخ میں کبھی ہلاک نہیں ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی جس کا مقصد بھی آج کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرح سرمایہ سمیٹنا تھا۔ اس دور میں خاص طور پر مسلمان علماء کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اس طرح تباہی مچائی گئی کہ چند سالوں میں حالت یہ ہو گئی کہ لاشیں درختوں پر لٹکتی رہتی اور ان کو دفنانے والا نہ ملتا۔ اس ظلم و ستم کی داستان بہت طویل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ اس کو دہرانے کی نہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ ہی ٹائم اور نہ ہی وقت، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ ہونے سے پہلے پورے ہندوستان میں تقریباً 400 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور وہ علاقہ جہاں اس وقت ہم ہیں اس پر تو 800 سال سے مسلمان حکومت چلی آ رہی تھی، لیکن عین اس وقت جب انگریز آ رہا تھا صورتحال بدل چکی تھی۔ مرکزی حکومت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد زوال شروع ہوا تھا اور ہوتے ہوتے 100 سال کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تپالم۔ شمالی ہند میں سکہ شاہی، وسطی ہند میں مرہٹوں کی حکومت تھی، گویا پورا ہندوستان منقسم تھا۔ عجیب طوائف الملوکی کا دور تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا تو صورتحال بدل گئی۔ اب جب حکومت قلم کے ذریعے شروع ہوئی تو معاملہ صرف تعداد کا رہ گیا۔ اب ہوا یہ کہ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہو گئے، ان کو کوئی خاص فرق نہ پڑا، بس صرف حاکم بدل گئے، اس لیے ان کے لیے کوئی بڑے صدمے کی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان چونکہ ابھی حکومت سے محروم کیے گئے تھے، وہ پہلے حاکم تھے اب محکوم ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کا جذبہ موجود تھا۔ ابھی جب انگریز بنگال کی طرف سے بڑھ رہا تھا، ایک عظیم تحریک شروع ہو گئی۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شاہید رحمہ اللہ اس تنظیم کے بانی تھے۔ اس کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکہ شاہی سے نجات دلائی جائے اور پھر وہاں سے پورے ہندوستان کو عصر نو نجات دلائی جائے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ مگر 1831 کو بالا کوٹ میں یہ تحریک حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بہت عرصہ تک چلتے رہے۔ بہت سے علماء کرام نے پھانسی کی سزا پائی۔ مولانا جعفر تھانوی صاحب جیسے لوگ پھانسی دے دیے گئے یا کالا پانی بھیج دیے گئے۔ ہندوستان کے شمال مغرب میں تحریک مجاہدین کے باقیات نے ایک عرصہ تک انگریزوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ ہندوستان میں جو صوبہ سب سے آخر میں ہوتا ہوا وہ سندھ تھا، لیکن سندھی مسلمانوں نے اس کو کبھی منظور نہیں کیا۔ وہاں کی تحریک تھی حر تحریک، اس نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور تقریباً 1914 تک حر مجاہدین مختلف جگہوں پر ان پر حملہ کرتے رہے اور واقعات اخبارات کی زینت بنتے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک اور تحریک ریشمی رومال تحریک چلی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اہم ترین شخصیات تھی۔ انہوں نے ایک نائب مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور خود حجاز تشریف لے گئے۔ اس وقت تک مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، یعنی خلافت موجود تھی، مگر ستم ظریفی کے یہ راز فاش ہو گیا۔
اب یہ راز کیسے فاش ہوا یہ بھی ایک تاریخ ہے، اپنوں کی کرم فرمائیاں ہیں، مگر میں یہاں اپنوں کی شفتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں کچھ جذباتی ہونے کا خدشہ ہے، اور میں نہیں جاتا بات کسی اور سمجھ چل نکلے۔ ہر شیخ الہند کو حجاز سے گرفتار کیا گیا اور بجائے ہندوستان لانے کے مالٹا بھیج دیا گیا، اور بقول علامہ صاحب اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز کی استثمار پرستی نے تاریخ کو مسخ کر کے غدر کا نام دیا، اور اہل ہندوستان بھی ایک عرصہ تک اس کو غدر ہی کہتے رہے، اس جنگ میں ناکامی کی جہاں اور وجوہات تھیں، وہاں ہمیشہ کی طرح اپنوں کے لباس میں غداروں کا ٹولہ تھا۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار تھے۔ اس جنگ میں ہندوستان میں بسنے والی ہر بڑی قوم نے حصہ لیا، لیکن اس کا حساب، اس کا خمیازہ صرف مسلمانوں کو دینا پڑا، مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ ابنائے قوم کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ سید احمد بریلوی کے زیر قیادت تو تحریک چلی تھی، جس کو عوام میں چند اپنوں کے ہاتھوں ہی وہابی تحریک کے نام سے مشہور کرایا گیا۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد انگریز اور ہندوؤں کو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ جو مسلمان ان کی نگاہوں میں کھٹکتا اسے کہہ دیتے یہ وہابی ہے، اور اس کے بعد اسے حوالہ دار و رسن کر دیا جاتا۔ چنانچہ کسی بڑے شہر اور قریے میں ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر ان وہابیوں کی لاشیں تڑپتی اور لٹکتی دکھائی نہ دیں۔ اس ظلم ستم کی داستان بہت طویل ہے، اور پوری داستان کو رقم کرنا، بیان کرنا، دل لخت لخت کرنا اور خون جگر پینا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان کی فقط حکومت ہی نہیں چھنی تھی، بھلے ان کی ملی ہستی ختم ہو گئی تھی، اس کا قومی تشخص باقی نہ رہا۔ دولت، عصمت، عزت و آبرو، تمام چیزیں کمزور، ناتواں، خس و خاشاک کی طرح تھیں، جن کو حوادث کی ہوائیں تیز جہاں مرضی اڑائے پھرتی۔ غرض متاع زیست کی کوئی شے محفوظ نہیں رہ گئی تھی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ انگریز جو ابھی تک صلیبی جنگوں کو بلا نہیں سکا تھا، وہ تہیا کیے ہوئے تھا کہ اس قوم کو ایسی سزا دی جائے کہ اس کو قومی تشخص باقی نہ رہے۔ اور دوسری طرف ہندو جو اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام و بدلہ لینے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا، جو انگریزی آئینے میں اسے نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کوئی آفت ایسی برپا نہ ہوئی جس کے متعلق یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے برپا کیا ہے، ہاں وہ کسی رام دین یا ماتا دین ہی نے کیوں نہ برپا کی ہو۔ کوئی بلا آسمان سے نہیں آئی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے گھر کو نہ تاکا ہو۔ کوئی کانٹوں والا درخت اس زمین میں نہیں اگا جس کی نسبت یہ نہ کہا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے بویا ہے، یا کوئی آتش بگولا نہیں اٹھا جس کے متعلق یہ مشہور نہ کیا گیا ہو کہ اسے مسلمانوں نے اٹھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کی جہاں اور وجوہات تھیں، وہاں ہمیشہ کی طرح اپنوں کے لباس میں غداروں کا ٹولہ تھا۔ میر جعفر اور میر صادق کرداروں کی کرامت تھی۔ اس جنگ میں ہر بڑی قوم نے حصہ لیا تھا، لیکن خمیازہ فقط مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور غداروں کا ٹولہ انگریزوں کی نوازشوں کی وجہ سے ہندوستان کا اشرافیہ اور جاگیردار بن گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مزاحمت کی تھی انہیں بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ اس باب کو یہیں پہ ختم کرتے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔